کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیسا خوف رکھنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے 3 شخص، بڑی تیزی کے ساتھ میں بیان کروں گا کہ 3 شخص ایک غار میں جا کے پھنس گئے اور وہ ایئر ٹائٹ تھی، اس میں کہیں سے ہوا نہیں آتی تھی، کہیں سے کوئی روشنی نہیں آتی تھی۔ اب جب وہ اس غار میں داخل ہوئے اور داخل ہونا تھا کہ ایک بھاری بھرکم پتھر اس غار کے منہ پہ آ کر کے بیٹھ گیا اور غار بند ہو گئی۔ جو ہلکی پھلکی ہوا آ رہی تھی وہ بھی آنا بند ہو گئی، ایئر ٹائٹ ہو گیا۔ سانس لینے میں دقت کیونکہ آکسیجن کی کمی ہو رہی تھی۔ انسانوں کی سانسیں چلتی ہیں تو آکسیجن، دیکھیے آپ کو پتہ ہی چل گیا ہوگا کہ آکسیجن کیا مہتو ہے نا۔ آکسیجن کی قلت ہو رہی تھی، کچھ دن پہلے لوگ مر رہے تھے۔ عزیز دوستوں، وہ غار تھا، ایئر ٹائٹ ہو گیا، کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھرنے لگا، لوگوں کی سانس پھولنے لگی، انہیں اپنے جان جانے کا خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے بڑی طاقت لگائی، بڑی کوشش کی، لیکن اس غار کے منہ پہ جو بھاری بھرکم پتھر آ گیا تھا اسے ہٹا نہ سکے۔ بہرحال مایوسیوں نے انہیں گھیر لیا تھا، خوب چیخا چلایا، ہاتھ مارا، مگر کوئی کام نہ آیا۔ اللہ اللہ، ان میں سے ایک کے دل میں یہ بات آئی کہ ہم مصیبت میں ہیں، چلو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، چلو ہم اپنے رب کو یاد کرتے ہیں۔ دیکھیے بندہ کتنا اپنے رب سے غافل ہو چکا ہے۔ مسجدوں سے آوازیں آتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کامیابی چاہتے ہو؟ دنیا میں کیوں پھرتے ہو؟ آؤ کامیابی لینی ہے تو میرے در پہ آ جاؤ۔ لیکن بندہ ہے کہ وہ غافل ہے، خدا سے غافل ہے۔ تو جب بندہ خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی نہ کسی طرح اپنی یاد دلا ہی دیتا ہے، کسی نہ کسی طرح اپنی یاد دلا ہی دیتا ہے۔ عزیز دوستو، اب جب انہیں خدا کی یاد آئی، کہا چلو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، تو دوسرے نے کہا کہ یاد کیسے کیا جائے؟ ہم نے تو اپنے رب کی کبھی بندگی نہیں کی ہے، ہم نے تو کبھی کوئی نیکیاں نہیں کی ہیں۔ عزیز دوستوں، ان میں سے ایک شخص جو تاجر تھا، بڑا مالدار تھا، اس نے کہا بات تو تم صحیح کہتے ہو، ہم نے یقیناً کوئی دنیا میں نیکی نہیں کی ہے، کوئی رب کی عبادت نہیں کی ہے، آخر ہم کیسے اپنے رب کو پکاریں، کس منہ سے اپنے رب کو یاد کریں؟ اللہ اللہ۔ ان میں سے تیسرا شخص بول پڑتا ہے تم کیسے زندگی گزارتے تھے؟ کہا میں نے تو بس تجارت کی ہے، نفع حاصل کیا ہے۔ ہاں مجھے یاد آتا ہے کہ ایک دفعہ میں اپنا مکان بنا رہا تھا، ایک مزدور جس نے مجھ سے اپنی مزدوری نہیں لی تھی وہ چلا گیا اور میں نے اس کی مزدوری کو اپنے مال میں ملا لیا۔ خدا نے میرے مال میں برکت دی، میرے مال میں اضافہ کیا، مجھے نفع پہنچایا، میری تجارت میں فائدہ ہوا اور میں امیر ہو گیا۔ ایک دفعہ وہی مزدور اپنی مزدوری یاد دلانے کے لیے میرے پاس آیا، کہا میں نے فلاں سال میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو تمہارے یہاں مزدوری کی تھی، لیکن میں کسی جلد بازی میں تھا اور تجھ سے اپنی مزدوری لینا بھول گیا تھا۔ آج مجھے بڑی یاد آتی ہے اور مجھے ضرورت بھی ہے، تو لہٰذا تم مجھے میری مزدوری دے دو۔ اللہ اللہ، اسے اس وقت اپنے رب کی یاد آتی ہے کہ بروز محشر اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ شیطان تو اس کے پاس بھی آیا تھا، کان میں وسوسہ ڈال رہا تھا کہ کہہ دو نہیں جانتا میں تجھے کہ تو کون ہے، کیونکہ کئی سال بیت چکے تھے،
لیکن اس نے پہچان لیا تھا، اسے وہ بات یاد بھی تھی، اسے اپنے رب کا خوف ہوا، کہا میں اپنے رب کو کس منہ دکھاؤں گا، کیسے میں اپنے رب کو منہ دکھاؤں گا۔ جب یہ خوف اس کے دل میں آیا، اس نے کہا سن، تو چلا گیا تھا، لیکن جو تیرا مال تھا میں نے اپنے مال میں ملایا، خدا نے میرے مال میں برکت دی، میری تجارت میں فائدہ پہنچایا۔ اے مزدور ادھر آ، یہ جو اونٹ 1000 تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیرا۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ 1000 جو بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ سب تیری ہے۔ یہ جو گلہ تو دیکھ رہا ہے میرے گھر میں یہ سب تیرا ہے۔ وہ مزدور کہتا ہے اے صاحب، غریب انسان کے ساتھ مذاق نہ کرو، بھلا میری مزدوری اتنی کیسے ہو سکتی ہے؟ کہا لے جا لے جا، میں نے تجھے یہ سب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دیا ہے، یہ سب تیرا ہے۔ اے پروردگارا، اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو اے پروردگار میری پریشانی کو آسان فرما دے، میری مشکل کو حل فرما دے، مجھے تھوڑی سی راحت دے دے۔ اب جو اپنی اس نیکی اور اس نیک عمل کو اپنے لیے وسیلہ بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مصیبت سے اسے تھوڑی راحت دے دی۔ ابھی جو ہوا آ نہیں رہی تھی ہوا آنا شروع ہو گئی، جو سانسیں لینے میں دقت پیدا ہو رہی تھی سانسیں لینا آسان ہونے لگا۔ اب جب خدا کی یہ رحمت دیکھی، یہ خدا کا فضل دیکھا تو دوسرے نے بھی اپنی زندگی کو دیکھنا چاہا کہ اس نے کوئی عمل کیا ہو ایسا، اس نے کوئی نیکی ایسی کی ہو، لیکن وہ تو جب دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا ظالم پاتا ہے۔ اس نے تو انسانوں کے ساتھ بڑا جبر کیا تھا، مالدار تو وہ بھی بہت تھا، لیکن اس نے جو مال کمایا تھا وہ کسی سے لوٹ کے کمایا تھا، کسی سے چھین کے حاصل کیا تھا۔ ایک دفعہ اس نے بھی اپنی زندگی کو یاد کیا، کہا میں تو بڑا ظالم تھا، لیکن ایک دفعہ میری چچیری بہن جو نہایت ہی خوبصورت تھی، وہ میرے پاس کسی ضرورت سے آتی ہے اور کہتی ہے کہ بھائی میری مدد کر دو، لیکن میں تو بھائی کے نام پہ کلنک تھا، مجھ پہ تو شیطانیت حاوی ہو چکی تھی، نفس مجھ پر غالب ہو چکا تھا، میں اس کی عزت کو پامال کرنا چاہتا تھا، میں اس کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا ٹھیک ہے میں تیری مدد کر دوں گا، لیکن تجھے بھی میری ایک مدد کرنی ہوگی۔ کہا کیا مدد کرنی ہے؟ کہا بس تو میرے ساتھ ایک رات بتا دے، میرے بستر کو گرم کر دے، میں تیرے ہاتھ کو گرم کر دوں گا۔ اب جو یہ سنا تو وہ کانپ گئی، لرز گئی، اشک بار ہو گئی، کہنے لگی کہ ڈر ڈر اپنے رب سے ڈر، ڈر ڈر اپنے رب سے ڈر۔ ارے کیا تجھے اپنے رب سے ڈر نہیں لگتا؟ یہ کیسی تو باتیں کرتا ہے؟ ذرا یاد کر، تجھے میدان محشر جمع ہونا ہے، تجھ سے رب کو سوال کرنا ہے، بتا تو اپنے رب کو کیا جواب دے گا، بتا کس منہ سے اپنے رب کے پاس جائے گا۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے مجھ پر تو شیطان حاوی ہو چکا تھا، نفس مجھ پر غالب ہو چکا تھا، میں نے اپنی اس بہن کو زبردستی کر کے اپنے بستر پر لیٹا لیا، حتیٰ کہ میں نے اس پر قابو بھی پا لیا تھا، لیکن دل نے کہا اے نادان کیا کرتا ہے، اے نادان کیا کرتا ہے، ارے ڈر اپنے رب سے، کیا منہ لے کے اپنے رب کے پاس جائے گا۔ اسی خوف نے مجھے اس کے بستر سے دور کر دیا۔ میں فوراً ہی دور ہوا اور اپنے رب کو یاد کیا، میرے بدن میں رکت طاری ہو گئی، میری آنکھیں خشک آنکھیں اشک بار ہو گئی، میں کانپنے لگا اللہ تیرے خوف سے۔ اے پروردگارا، جو میں اس لڑکی سے جدائیگی اختیار کرتا ہوں اور میں نے اس کے جو وہ مانگنے آئی تھی میں نے اس کا دگنا بھی دے دیا، اے اللہ یہ سب اگر تیری رضا کے لیے تھا تو اے پروردگار میری مصیبت کو آسان فرما دے۔ اب جیسے ہی اپنی اس نیکی اور نیک عمل کو یاد کیا، اس نے وسیلہ بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پریشانی کو تھوڑا آسان کر دیا۔ ابھی تو ایک آدمی نے یاد کیا تھا، دوسرے نے بھی یاد کیا تو تھوڑا سا منہ اور کھل گیا، اس سے ہوا کا جھونکا آنا شروع ہو گیا، ہوا کا جھونکا آنا شروع ہو گیا۔
اب دونوں نے تیسرے سے کہا کہ تو بھی ذرا اپنی زندگی کو یاد کر، تو بھی اپنے بندگی کو یاد کر، تو بھی ذرا اپنی نیکی کو یاد کر۔ تو وہ کہتا ہے، رو کر کے کہتا ہے، تڑپ کر کہتا ہے کہ تمہارے پاس تو کچھ یاد کرنے کے لیے تھا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو بہت غریب ہوں، تم نے تو غریبوں کی مدد کی، میرے پاس تو خود ہی مال نہیں، میں کیا کسی کی مدد کروں گا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں نے آج تک کبھی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، خدا کی عبادت آج تک کی ہی نہیں ہے، جب اذان ہوتی تھی تو میں بازار جاتا تھا، میں دنیا کماتا تھا، میں نے آج تک تو خدا کے آگے اپنے سر کو کبھی جھکایا تک نہیں ہے، میں نے خدا کی کبھی بندگی بھی نہیں کی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں نے زور دیا، نہیں نہیں، تو اپنی زندگی کو یاد کر، تو کرتا کیا ہے؟ کہا میں کیا ہی کرتا ہوں، بازار جاتا ہوں، گھر آتا ہوں، میری ماں ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری ایک فیملی ہے، ایک پریوار ہے، اس پریوار کا پیٹ پالنے کے لیے مجھے بازار جانا پڑتا تھا۔ ہاں، یہ ایک میری عادت ہے کہ جب رات کے وقت میں اپنے گھر آتا ہوں، شام میں جب تھکا ہارا میں اپنے گھر آتا ہوں، تو سب سے پہلا میرا کام ہوتا تھا بکری کا دودھ دونا، اور سب سے پہلے اپنی ماں کو دودھ پلانا، سب سے پہلے اپنی ماں کو دودھ پلانا، میری ماں پی لیتی تھی، پھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ مجھے مارکیٹ سے آنے میں دیر ہو گئی، رات ہو گئی، عشاء کا وقت گزر گیا، رات آیا تو دیکھا کیا کہ میری ماں تو سو چکی ہے، اس نے اپنا دروازہ بھی کمرے کا بند کر رکھا ہے۔ میں نے چاہا لا اس کو کھٹکھٹا کر اپنی ماں کو دودھ پلا دوں، میں کام سے فارغ ہو جاؤں گا، لیکن دل نے کہا اے نادان، کیا کرتا ہے، تیری ماں تو سو رہی ہے اور تو دروازہ کھٹکھٹائے گا، تیری ماں کی نیند میں خلل پیدا ہوگا، تیری ماں کی آنکھ کھل جائے گی، اس کی نیند خراب ہو جائے گی، کیا کرتا ہے؟ ماں جب اٹھے گی اپنی مرضی سے دروازہ کھولے گی تب میں دودھ پلاؤں گا۔ پوری رات گزر گئی، وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہا۔ جب ماں نے دروازہ کھولا، کہا بیٹا تو آ گیا، بیٹا تو آ گیا۔ کہا ہے ماں میں تو رات ہی میں آ گیا تھا، دروازے پہ کھڑا رہا۔ کہا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ کہا اس لیے نہیں کھٹکھٹایا کیونکہ ماں مجھے ڈر تھا کہ اگر میں کھٹکھٹاؤں گا تو اے ماں تیری آنکھ کھل جائے گی، تیری نیند خراب ہو جائے گی۔ ماں نے مجھے اس وقت دعائیں دی تھی، اے پروردگارا میرا یہ جو عمل تھا اگر محض تیری رضا کے لیے تھا تو اے پروردگار میری مشکل کو میرے ماں کے وسیلے سے آسان فرما دے۔ اب جو یہ کہنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مصیبتوں کو دور فرما دیا، اس گار کے منہ کو کھول دیا۔ عزیز دوستوں، اللہ کتنا تم پر اپنا رحم فرماتا ہے، تم پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچو تو صحیح، یہ تین حضرات وہ تھے کہ جنہوں نے بندوں کی مدد کی، بندوں کا خیال کیا۔ جب ایک بندہ دوسرے بندے کا خیال کرتا ہے تو سوچو اللہ اس بندے کو پریشانی میں رہنے نہیں دیتا۔ اگر بندہ اپنے رب کی بندگی میں لگ جائے پھر پریشانی آئے گی لیکن قدم چوم کے چلی جائے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ عزیز دوستو، یہ تو دنیا کی پریشانی ہے جس میں تم روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، ذرا اپنے آخرت کو یاد کرو، آخرت کو یاد کرو۔ بڑی سختیاں ہیں، بڑی دشواریاں ہیں، آخرت کو یاد کرو۔ خالی اس خیال میں نہ رہو کہ مصطفیٰ کی شفاعت ہی ہمیں مل جانی ہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ ارے شفاعت تک تو پہنچو، شفاعت تک تو پہنچو۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شفاعت اس کے حصے آنی ہے کہ جسے رسول سے محبت ہو، شفاعت اسی کو ملنی ہے کہ جسے رسول سے محبت ہے، اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات بھی مان لی جاتی ہے نا؟ اے میری ماں بہنوں، ہم رسول کے عاشق ہیں، رسول کے دیوانے ہیں، رسول کے نام پر اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولادوں کو قربان کرنے کا ہم جذبہ رکھتے ہیں، لیکن کیا رسول کی اس بات پر ہم عمل بھی نہ کریں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔
نہ تم سے تمہارا رسول نے مال مانگا ہے، نہ تم سے تمہاری اولادیں مانگی ہیں، نہ تم سے تمہارے ماں باپ مانگے ہیں، نہ خاندان مانگا ہے۔ کیا مانگا ہے؟ یہی مانگا ہے کہ اے میرے امتی اپنے رب سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، معافی کے طلبگار ہو جاؤ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو بندگی کرنا سکھایا ہے، انسانوں کو انسانیت سکھائی ہے، نہیں تو انسان کب کا حیوان ہو چکا تھا۔ عزیز دوستوں، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں،